ممتاز مفتی کا ایک مضمون احوال واقعی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو زندگی گزارتے ہیں، بلکہ ان میں سے ہوں جن پر زندگی گزرتی ہے۔ زندگی بھر میں نے راہ نکالی نہیں، راستے آتے گئے اور میں انہیں ناپتا رہا۔ چار ایک بار راستہ پیدا کرنے کے مواقع آئے، لیکن جو طبعی طور پر راہ ناپنے پر مجبور ہو اسے کیا کہیے۔ ادب کی دہلیز پر بھی میں انجانے میں آ پہنچا، اور پھر دفعتاً شہرت کی ایک پھل جھڑی سی لگ گئی اور میں اچھمبے میں رہ گیا۔ مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور میں بٹالہ ایک پرانا تواریخی شہر ہے۔ 12 ستمبر 2005 کو میں بٹالے میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس کی تمام تر اہمیت زمانہ ماضی سے وابستہ تھی، اور وہ بھی بعید۔ زمانہ حال نے بٹالہ کے مفتیوں سے وفا نہ کی۔ محلے میں اس ماضی کے واضح آثار جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ سر بلند چونے گچی رنگ محل دیواروں پر رنگین دوغرے اور فارسی اشعار کے کتبے، تہ در تہ طاقچے، خفیہ تہ خانے، بوریوں میں بھری ہوئی کرم خوردہ قلمی کتابیں، اور محلے کی بوڑھیوں کے ورد زبان لامتناہی پارینہ داستانیں۔ دادا جوانی میں رحلت کر گئے تھے، والد صاحب کی پرورش پردادا نے کی تھی۔ وہ لاہور کی ایک معروف درسگاہ میں معلم تھے۔ شاہی مسجد اور قلعہ کے درمیان فسیلی دیوار کے ان حجروں میں یہ درسگاہ قائم تھی جو آج بھی جوں کی توں قائم ہیں۔ آبا مغلوں کے دربار میں میر منشی تھے، جہاں انہیں مفتی کا لقب عطا ہوا تھا۔ والد صاحب محکمہ تعلیم میں ملازم تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ گھر کے متعلق میرے بچپن کے تاثرات کچھ ایسے ہیں جیسے گھر تو تھا لیکن گھر نہیں تھا، جیسے ہم گھر میں نہیں بلکہ آؤٹ ہاؤس میں رہتے تھے۔ یہ آؤٹ ہاؤس گھر کے اندر واقع تھا، لیکن گھر آؤٹ ہاؤس سے کوسوں دور تھا۔ لہٰذا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی سننے والا نہ تھا، کوئی اہمیت نہ تھی۔ گھر میں صرف دو شخصیتیں اہم تھیں، ابا اور نئی امی۔ وہ دونوں گھر میں رہتے تھے۔ آؤٹ ہاؤس میں 3 افراد تھے، اماں، بڑی بہن اور میں۔ شاید اسی لیے آؤٹ ہاؤس میں پرورش پانے والا لڑکا گونگا، تنہا اور بیچارہ ہی رہا۔ والد صاحب خوش گفتار تھے، صاحب ذوق تھے، رنگیلے تھے، اس لیے میرے تخیل کے ہیرو تھے۔ نئی امی ہیروئن تھیں، ہیرو سے فخر احترام، ڈر اور عداوت کے جذبات منسلک ہو گئے تھے، ہیروئن سے غم و غصہ اور بے انداز کش۔ اس بھنور میں ایسا گرا کہ سال ہر سال ڈبکیاں کھاتا رہا۔ باہر گلی میں لڑکے تو تھے، لیکن جھجک اور علیحدگی کے جذبات کی وجہ سے انہیں ساتھی نہ بنا سکا۔ یوں گلی اور محلہ گھر کی طرح ویرانہ ہی رہے۔ مدرسہ میں بھی والد ہی کرسی نشین تھے، ہر سال بغیر کہے کہلائے رعایتی پاس ہو جانا یقینی تھا۔ لہٰذا پڑھنے سے چھٹی ہو گئی، نہ طلب پیدا ہوئی اور نہ علم حاصل ہوا۔ میٹریکولیشن کے بعد اسی ازلی جھجک کی وجہ سے اسلامیہ کالج راس نہ آیا۔ پی ڈی پی ایم کالج امبالہ اور اس کے بعد ہندو سبھا کالج امرتسر میں پناہ لینی پڑی۔ وہاں کچھ بات چل نکلی، لیکن پڑھائی میں وہی بے دلی قائم رہی۔ 1927 میں پھر سے اسلامیہ کالج لاہور میں 3rd ایئر کا داخلہ لیا۔ جھجک تو اب بھی موجود تھی، لیکن اس کی دھار میں وہ کاٹ نہ رہی۔ ان دنوں اتفاق سے ایک ایسے شخص کے قرب میں رہنے کا موقع مل گیا جس میں طلب علم کا شوق دیوانگی کی حیثیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس قرب کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک بیداری سی پیدا ہو گئی۔ اس کا نام فیاض محمود تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے فیاض محمود ایک جزیرہ تھا، تنہا، طنز اور تیوری سے مسلح۔ وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، کوئی آنے کی کوشش کرتا تو طنز کے تماچے سے گولیاں چلتیں۔ جا پہنچتا تو طلب علم پیر تسمہ پاک کی طرح شانوں پر سوار ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیسے میں فیاض محمود کے پاس جا پہنچا۔ فیاض محمود کے قرب کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں بے مقصد مطالعہ کی لذت سے آشنا ہوا۔ دوسری شخصیت جس سے میں متاثر ہوا مجید ملک کی تھی۔ مجید ملک بنیادی طور پر شاعر تھے۔ ان کی شخصیت میں رنگینی اور رکھ رکھاؤ کا عجیب امتزاج تھا۔ ان کا مزاج محبوبانہ تھا، انداز رندانہ۔
مجید ملک میری زندگی میں سکندر اعظم کی طرح آئے تھے اور چلے گئے تھے، لیکن ان کی شخصیت کی رنگینی دیر تک قائم رہی، جیسے غروب آفتاب کے بعد دیر تک افق پر رنگ کی دھاریاں قائم رہتی ہیں۔ 1929 میں نے BA پاس کیا، اور یہ وہ دور تھا جسے مالی انحطاط کا زمانہ کہا جاتا تھا۔ اقتصادیات کے ماہرین کا خیال تھا کہ یہ مالی انحطاط پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے ہے۔ پہلی جنگ عظیم مدت سے ختم ہو چکی تھی، سانپ گزرے 10 سال بیت چکے تھے، لکیریں اب ابھر رہی تھیں۔ BA میں اقتصادیات پڑھنے کے باوجود یہ معمہ سمجھ میں نہ آیا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ انحطاط عالمی ہے۔ بر صغیر میں یہ حالت تھی کہ تمام مقابلے کے امتحانات منسوخ ہو چکے تھے، دفتروں میں تخفیف کا کلہاڑا چل رہا تھا، تنخواہوں میں کاٹ ہو رہی تھی۔ نوجوانوں کے لیے ملازمت حاصل کرنا ناممکن تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے دور کے تمام نوجوان اس انحطاط کی بھیڑ چڑھ گئے۔ BA کے بعد میں نے اسٹینوگرافی کی۔ اس زمانے میں BA اسٹینوگرافر خال سے بھی کم تھے۔ کمشنر راولپنڈی نے میرا کام جانچا، پسند کیا اور اپنا اسٹینو بنا لیا۔ یہ اسامی بڑی حیثیت کی اسامی تھی، صرف دقت یہ تھی کہ تنخواہ کے بغیر کام کرنا پڑتا تھا۔ چونکہ ابھی اسامی کی منظوری نہیں ملی تھی، یہ جان کر کہ مجھے اس اسامی پر کام کرنا منظور نہیں، دفتر والے بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ برخوردار، ایسے سنہری مواقع زندگی میں بہت کم ملتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہ آیا کہ بغیر تنخواہ کی نوکری کو کس لحاظ سے سنہری موقع سمجھا جاتا ہے۔ ان دنوں مجھے بالائی آمدنی کی اہمیت کا شعور نہ تھا۔ تنخواہ والی ملازمت حاصل کرنے کے لیے مجھے فن معلمی سیکھنے کے لیے سینٹرل ٹریننگ کالج میں داخل ہونا پڑا۔ BT میں مجھے داخلہ نہ ملا، چونکہ میرے مضامین اسکول سے متعلق نہ تھے۔ BA میں نے فلسفہ اور اقتصادیات میں کیا تھا، اردو، فارسی اور عربی سے قطعی ناواقف تھا۔ بعد میں مشکل سے مجھے SAV میں داخلہ ملا۔ ابھی تک فیاض محمود سے میل جول قائم تھا، بے غرض مطالعہ کا سلسلہ قائم تھا، پھر محبت کا ایک رنگین بلبلہ پھوٹا۔ میں نے مزید شدت سے کتاب میں پناہ لی۔ مطالعہ کا یہ جذبہ مثبت نہ تھا، مقصد فرار تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس میں دیوانگی کا عنصر پیدا ہوا۔ ادھر دیوانگی پر بہار آئی، ادھر ان دنوں پنجاب پبلک لائبریری چوبن پر تھی۔ ہمارا میل ہو گیا اور پھر خوب گزری۔ ابتدا میں نے مطالعہ لٹریچر سے شروع کیا تھا، لیکن طبعی جمود کی وجہ سے ادب کی رنگینی راس نہ آئی، اس لیے سنجیدہ چیزوں کی طرف چل نکلا۔ کانٹ، برٹن رسل، ہالڈین، نیتشے، برگساں، فرائڈ جیسی سنجیدہ چیزوں نے میری پیشانی پر تیوری چڑھا دی۔ پھر جب اس کا احساس ہوا تو فلسفے کو چھوڑ کر نفسیات کی طرف آ پہنچا۔ لٹریچر میں مجھے کافکا اور دوستویفسکی کھا گئے۔ کافکا اور دوستویفسکی پہ وہی بے بسی، وہی بے چارگی، وہی اکیلا پن تھا۔ ایک مناسبت سی تھی، یہ شاید اس لیے کہ دوستویفسکی میں مجھے زندگی کا تضاد ملا۔ دوستویفسکی کے کردار ایک ہی ساتھ میں ہنستے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ حاتم میں بخل ابھرتا، طائفہ میں سے راہبہ جھانکتی، خود پرست قربانی کے جذبے سے سرشار ہو جاتا، سورما خوف سے تھر تھر کانپتا، بھیڑوں کی بھن بھن کرتے ہوئے رنگا رنگ الٹے سیدھے متضاد جذبات کی بھیڑ میں مجھے زندگی کی جھلک دکھائی دی۔ 1931 میں سینٹرل ٹریننگ کالج سے فارغ ہوا تو انحطاط کا وہ افریت اور بھی بھیانک ہو چکا تھا۔ پروفیسر کی ابتدائی تنخواہ 120 سے 65 تک گر چکی تھی، سینئر انگلش ٹیچر کی 80 سے 45 تک، اور ملازمت حاصل کرنا مشکل تھا۔ ٹریننگ کالج میں جدید طریقے تعلیم و تربیت کا مطالعہ کرنے کے بعد سکول میں پڑھانے کی اسامی مل گئی۔ اسکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے پاس بٹھا کر بڑے پیار و محبت سے مجھے سمجھایا۔ بولے، دیکھ بچوں کو نئے نفسیاتی اصولوں کے مطابق پڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ بیٹا، یہ کتابی باتیں زندگی میں نہیں چلتی، یہ ہاتھی کے دانت صرف دکھانے کے لیے ہیں۔ 12 سال مختلف مدرسوں کا ماحول میرے لیے یوں تھا جیسے استوائی خطے کے کسی جانور کو قطب شمالی میں جا کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ اساتذہ بڑے معقول، حسین اور وزادار تھے۔ اگر نہیں بھی تھے تو بھی ایسا دیکھنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ وہ ذاتی اہمیت سے پھولے ہوئے تھے، اپنے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھتے تھے، رسمی وقار کی بوجھل گٹھڑی اٹھائے بغیر ایک قدم نہ اٹھا سکتے تھے۔ کہا لگانے کی جگہ مسکرانا کافی سمجھتے تھے، مسکرانے کی جگہ گھورتے۔
طے شدہ باتوں کے متعلق سوچنا ان کے نزدیک جرم تھا اور ہٹ کر بات کرنے والا مشتبہ تھا۔ ان کے نزدیک میری حیثیت ہمیشہ قدر دلچسپ مگر بیشتر مشکوک رہی۔ اگر میں نے 12 سال مدرسے کے ماحول میں بسر کیے تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ازلی طور پر میں راہ ناپنے والا تھا، راستہ بنانے والا نہیں۔ اس دور میں مجھے صرف ایک ساتھی ملا جس نے میری زندگی پر بہت اثر ڈالا۔ محکمہ تعلیم میں وہ میرا ہمکار تھا۔ میاں حفیظ الرحمان بلا کا ذہن رکھتا تھا۔ اس کی شخصیت میں رنگ کی دھاریاں تھیں۔ اس نے مجھے کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری پڑھنے کی لت ڈالی۔ میاں اور میرا ساتھ 15 برس تک رہا۔ انہی دنوں ایک بار چھٹیوں میں والد صاحب سے ملنے ملتان گیا تو وہاں میری ملاقات نون میم راشد سے ہوئی۔ ان دنوں وہ بھی نظر محمد تھے اور میں ممتاز حسین تھا۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ شاید ہماری واقفیت الیک سلیک تک محدود رہتی، لیکن ہم دونوں کے والد محکمہ تعلیم میں تھے اور دفتر میں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، لہٰذا راشد اور میں قریب تر ہو گئے۔ ان دنوں راشد 23 یا شاید افرود عطاتیس کا اردو ترجمہ کر رہے تھے۔ انہیں فارسی اور اردو میں دسترس تھی، میں دونوں میں کورا تھا۔ ہمارے درمیان گفتگو کا واحد موضوع نفسیاتی زاویہ تھا۔ انہی دنوں راشد کے ایک دوست کو جو ملتان سے ایک اردو جریدہ نخلستان مرتب کرتے تھے ناگاہ باہر جانا پڑا۔ پرچے کی ادارت وہ راشد کے ذمے کر گئے۔ راشد نے صفحات پوری کے لیے مجھ سے لکھنے کو کہا۔ اردو میں لکھنا میرے لیے ناممکن تھا، بہر صورت میں نے کوشش کی۔ ایک اردو فلم ہٹیلی دلہن پر طنز لکھی۔ یہ طنز ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کی نگاہ چڑھی۔ انہوں نے گوجرا ہائی اسکول کے میگزین کے سالنامے کے لیے فرمائش کی۔ افسر کا حکم کیسے ٹالتا۔ گھر کے موضوع پر ایک مضمون الجھاؤ لکھا، پھر پتہ نہیں کیسے منصور احمد نے جو ادبی دنیا کے ایڈیٹر تھے سالنامے کے لیے مختصر افسانہ مانگا۔ 1936 کے سالنامے میں میرا پہلا مختصر افسانہ جھکی جھکی آنکھیں ایک لمبے چوڑے تعریفی نوٹ کے ساتھ چھپا۔ دیکھ کر دل میں ایک پھلچھڑی سی چل گئی۔ 6 مہینے بعد چھپنے یا لکھنے کی خواہش نے انگڑائی لی، ایک کہانی لکھ کر ادبی دنیا کو بھیجی۔ اس دوران میں منصور احمد ناگہانی طور پر انتقال کر چکے تھے اور ادارت کے فرائض عاشق بٹالوی سر انجام دے رہے تھے۔ میری کہانی مجھے لوٹا دی گئی۔ مسودہ سرخ سیاہی سے رنگا ہوا تھا۔ منسلکہ خط میں لکھا تھا، اگر آپ ترجمہ کی جگہ کوئی تبازات چیز لکھیں تو بہتر رہے۔ اگر خالی مسودہ ہی لوٹایا جاتا تو شاید مجھے دھچکا لگتا اور لکھنے کی یہ عیاشی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، لیکن اس منسلکہ خط نے مجھے بچا لیا۔ اس زمانے میں دلی سے ایک نیا پرچہ ساقی نکلتا تھا۔ میں نے وہ ساقی کو بھیج دی اور وہ جوں کی توں چھپ گئی۔ اس کے بعد ساقی کو میں نے کئی ایک چیزیں بھیجیں۔ شاہد احمد میں یہ خوبی تھی کہ نہ تو وہ کوئی تعریفی نوٹ چھاپنے کے شوقین تھے، نہ تصحیح کے۔ ان کے خطوط کاروباری انداز کے حامل ہوتے تھے۔ پھر ادبی دنیا میں مولوی صلاح الدین اور میراجی آ گئے۔ اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے کئی ایک چیزیں لکھوائیں اور ان پر تبصرے چھاپے۔ یوں لکھنے اور چھاپنے کا دھندا شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود میری زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ شہرت لائم لائٹ نہ بنی، قصور میرا اپنا تھا۔ نہ میں نے ادبی حلقوں کی طرف رجوع کیا، نہ پبلشروں سے ملا، نہ اپنی تحریروں کے بارے میں تذکرہ کیا۔ مدرسے میں ممتاز حسین تھا، لکھنے والا مفتی تھا۔ کسی محفل میں دونوں کا کبھی میل نہ ہوا۔ دیر تک مدرسہ میں کسی کو علم نہ ہوا کہ میں لکھتا ہوں، اور جب ہوا تو اساتذہ نے پاس بٹھا کر کمال شفقت سے مجھے سمجھایا۔ کہنے لگے، میاں ادب پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ سنجیدگی اور متانت نہ ہو تو ادب نہیں ہوتا۔ اس بے ادبی کو چھوڑو، اور اگر ضرور لکھنا ہے تو پاکیزہ موضوع چنو، مثلا مذہب ہے، اخلاق ہے۔ اس کے بعد مدرسے میں میرے ہمکار مجھے قابل ہمدردی سمجھنے لگے اور میرے برتاؤ کی تفصیلات پر کڑی نگاہ رکھنے لگے۔ اساتذہ سے بات افسران بالا تک پہنچی۔ ایس ایم شریف ایم اے کینٹ نے مجھے خصوصی طور پر بلا کر مشورہ دیا۔ کہنے لگے، جھکی جھکی آنکھوں والیوں پر کہانیاں لکھنے سے طالب علموں پر برا اثر پڑتا ہے، خصوصاً جب لکھنے والا ٹیچر ہو۔ اگر تم لکھنا ہی چاہتے ہو تو میاں انگریزی میں لکھو۔ انگریزی میں لکھنے سے بات میں معقولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں کرشن چندر، عصمت، فیاض محمود اور بیدی کے افسانے چھپ رہے تھے۔ منٹو ابھی روسی تراجم میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔
غلام عباس بھی گاہے گاہے دکھنے میں آتے تھے۔ یہ سب لوگ ادب برائے ادب کے انداز میں لکھتے تھے۔ پھر ترقی پسندی کا شوشہ چل نکلا اور سردار کرشن چندر، فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی ابھرے۔ ہم سب کو ترقی پسند قرار دیا گیا تو فرط انضباط سے ہماری باچھیں کھل گئیں۔ پھر ترقی پسندی کا راز کھلا تو بڑا ہنگامہ ہوا، بڑے چھینٹے اٹھے، سانپ نکل گیا، لکیریں آج تک باقی ہیں۔ ترقی پسندوں نے منٹو اور مجھے ادبی جریدوں سے بین کر دیا۔ ادبی محاذ حاصل کرنا اپنے بس کا روگ نہ تھا، سو دبک کر بیٹھ گئے۔ مکتبہ اردو کے مالک چودھری برکت علی پہلے پبلشر تھے جن سے میری ملاقات ہوئی۔ چونکہ وہ درسی کتابوں کا کاروبار کرتے تھے، لہٰذا اکثر سکول میں آیا کرتے تھے۔ ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے میرا پہلا مجموعہ ان کہیں شائع ہوا۔ برکت علی خوب آدمی تھے، کئی ایک سال تک ہمارا ساتھ رہا۔ 1945 میں نے محکمہ تعلیم چھوڑ دیا اور ریڈیو میں ملازمت کر لی۔ 1947 میں اپنی پہلی فلم کہانی رضیہ سلطانہ فلمانے کے سلسلے میں بمبئی چلا گیا۔ تقسیم کے بعد وہاں رہنے کے لیے دل نہ مانا۔ میرے دوست احمد بشیر بھی میرے ساتھ تھے، وہاں ہم اندھیری میں کرشن کے ہاں رہتے تھے۔ میراجی بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ پاکستان پہنچ کر کئی ماہ تلاش روزگار کے لیے یہاں وہاں جوتے چٹخارتے پھرے۔ انہی دنوں میری ملاقات اشفاق اور اس کی بیگم قدسیہ سے ہوئی۔ اشفاق اور قدسیہ نے میرا دامن خوشی سے بھر دیا۔ آج بھی مٹھاس کی وجہ سے میری زندگی شیریں ہے۔ تقسیم کے بعد میں نے جگہ جگہ ملازمت کی، ہفتہ وار استقلال ہوائی فوج اور آزاد کشمیر ریڈیو، پھر پبلک سروس کمیشن کے توسط سے اطلاعات میں ایک پکی نوکری مل گئی۔ اس وقت تک میرے کئی ایک مجموعے چھپ چکے تھے۔ گہما گہمی، غبارے، چپ، اسما رائیں، نظام سکہ، یہ سب مجموعے شوق کے تحت نہیں بلکہ ضرورت کے تحت چھپے تھے۔ مثلا ایک مجموعہ بمبئی پہنچنے کے لیے کرایہ حاصل کرنے کے لیے چھپا، ایک مجموعہ ریڈیو سیٹ خریدنے کے لیے چھپا۔ یوں ضرورت نے مجھے صاحب کتاب بنا دیا۔ پبلک سروس کمیشن کے توسط سے پکی نوکری ملنے کے بعد ضرورت کی دھار میں وہ کاٹ نہ رہی، لہٰذا یہ شوق چرایا کہ مسلسل کتاب لکھوں۔ ان دنوں میری خوش قسمتی سے اشفاق احمد پبلشر بنے ہوئے تھے۔ سیاں بھئیے کوتال والی بات تھی۔ 1961 میں میری مسلسل کتاب علی پور کا ایلی چھپی۔ یہ کتاب افراتفری میں چھپی تھی۔ اس افراتفری کی وجہ آدم جی انعام تھا۔ انعام نہ ملا اور علی پور کا ایلی اس وجہ سے مشہور ہو گئی کہ اس پر انعام نہ ملا۔ اس سخیم کتاب کو چھاپنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ پبلشر کی کمر ٹوٹ گئی اور اشفاق احمد از سر نو اپنی پرانی جگہ ادیبوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ اشفاق احمد نے علی پور کا ایلی کے علاوہ میرا ایک مجموعہ گڑیا گھر بھی چھاپا تھا، جسے گلڈ نے اٹھا لیا اور بوریوں میں بند کر کے کسی گودام میں رکھوا دیا۔ اب لکھیار کے تقاضے پر یہ مجموعہ اشاعت کے لیے دے رہا ہوں۔ لکھیار چند ادیب دوستوں کی انجمن ہے جس کا مقصد ممبروں کو لکھنے پر مائل کرنا نہیں بلکہ مجبور کرنا ہے، چاہے نوبت تشدد تک پہنچے۔ 1958 میں قدرت اللہ شہاب سے متعارف ہوا۔ یہ تعارف میری ادبی زندگی کے لیے حادثہ سے کم نہ تھا۔ انہوں نے میرا زاویہ نظر یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ایسے حقائق میری نگاہ پڑے جن کے وجود سے میں قطعی طور پر ناواقف تھا۔ پرانے بت گر کر چور چور ہو گئے۔ افسانہ نویسی کا پایا ستون ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دانشوری کا لبادہ تار تار ہو گیا۔ جو پاس تھا وہ کھو گیا، جو محسوس کیا اسے صفحہ کرتاس پر لانے کی صلاحیت نہیں۔ اگر کبھی یہ صلاحیت حاصل ہوئی اور زندگی نے وفا کی تو شاید میں تفصیلی طور پر بیان کروں کہ وہ افسانہ نویس جو نفس غیر شاعر کی انکہی کی کہانی لے کر اٹھا تھا اس پر کیا بپتا پڑی۔ قدرت اللہ میری زندگی کا عظیم ایکسپیرینس ہے اور عظیم ایکسپیرینس رنگ لائے بغیر نہیں رہتا۔